میرے پیارے معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ والی پکچر دیکھیں۔ یہ لڑکی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ بات بہت وائرل ہو رہی ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے جامعات کے حوالے سے یہ لڑکی الزام لگا رہی ہے کہ مجھے دعوت اسلامی کے جو مدارس دینیہ ہے، جامعۃ المدینہ، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ غلط کام ہوا ہے۔ ایک چیز میری یاد رکھے پیارے معزز ناظرین، جب دشمن دلیل کے میدان میں کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، تو پھر وہ بندے کی عزت پہ وار کرتا ہے۔ اس بندہ جب وہ دشمن پھر بندے کی شہرت پہ، اس کے کردار پہ وار کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بابرکت ذات، وہ وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے کہ ایسے شر پسند جو عناصر ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے غلط مواد کسی کے حوالے سے بناتے ہیں، یہ لڑکی کہتی ہے کہ جناب کچھ دن پہلے دعوت اسلامی کے جو مدارس جامعۃ المدینہ ہے، میرے ساتھ غلط کام کیا گیا ہے، میرے ساتھ نازیبا قسم کی حرکت کی گئی ہے کہ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جس کا منشور ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے۔ جبکہ یہ مخالفین حاسدین جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دعوت اسلامی تو دین کے کاموں میں مزید آگے جا رہی ہے، دعوت اسلامی تو ہر ملک میں دین کا کام کر رہی ہے، تو جب حاسدین شر پسندوں نے یہ دیکھا کہ یہ تحریک پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو پھر حاسدین نے سوچا کہ ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسا بندہ تیار کیا جائے جس کی وجہ سے اس تحریک کے اوپر بدنامی کا دھبا یہ لگ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ لڑکی اقرار کرتی ہے کہ میرے ساتھ غلط کام کیا گیا ہے۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ غلط کام کیا گیا ہے، کون سے ادارے کا کیا گیا ہے، آگے سے سناٹا چھا جاتا ہے، پھر اس لڑکی کی جناب بولتی بند ہو جاتی ہے اور کوئی جواب تک نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ جب دشمن دلیل کے میدان میں کمزور ہوتا ہے، پھر اس طرح کے وہ نازیبا قسم کی اپنی گھٹیا حرکتیں کر کے جناب وہ دعوت اسلامی کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، 3 ستمبر 1981 سے جب یہ تحریک بنی دعوت اسلامی، اس دن سے لے کے آج کے دن تک الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہمیشہ آگے کی طرف ہی گئی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے دعوت اسلامی دین کے کاموں میں پیچھے نہیں گئی۔ یار مجھے آپ یہ بتائیں، یہ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے، ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں بچے حافظ قرآن، عالم دین، اتنا بڑا نیٹ ورک دین اسلام کا بنا دیا ہے۔ اور یہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا بھی یہ غلط مواد ڈالا گیا تھا کہ جب دیکھو یہ دعوت اسلامی والے عطیات اکٹھے کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو پیسہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی آپ نے حدیث نہیں سنی کہ سن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا۔ تو کیا دعوت اسلامی والے اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں؟ دین کے کاموں کے لیے مانگتے ہیں نا۔ تو یہ جب دیکھا شر پسند عناصر نے کہ یہ تحریک تو پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی، جب انہوں نے اپنی مٹی پلیت ہوتی دیکھی، تب انہوں نے دعوت اسلامی کی عزت پہ وار کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ان کا مدنی مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت، یہ بات 100% میں گارنٹی سے کر رہا ہوں۔ ہمارے دعوت اسلامی کے جو للبنات اسلامی بہنوں کے جو مدارس دینیہ جامعۃ المدینہ ہوتے ہیں للبنات کے، وہاں کا نظام آپ کی سوچ ہوگی کتنا سخت قسم کا با پردہ ایک مہذب ایک ان کا انتظام ہوتا ہے۔ وہاں پہ پڑھانے والی معلمہ، وہاں پہ کوئی اسلامی بھائی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک قسم کا یہ دھبا تھا دعوت اسلامی کے اوپر کہ اس تحریک کو بدنام کیا جائے۔ الحمدللہ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو لائیو پھر یہ ایکشن لیا جانا چاہیے تھا۔ دعوت اسلامی جو بڑے اراکین شورا ہے یا مدنی چینل پہ یہ بات واضح ہوتی ضرور، اور حاجی عبدالحبیب تاری ہے، حاجی عمران تاری ہے، امیر اہل سنت کا یوٹیوب چینل ہے، تو یہ بات سامنے آ جاتی کہ کس نے کیا غلط کام کیا ہے۔ تو یہ ایک فیک خبر تھی، یہ دھبا اور فیک خبر کے ذریعے یہ الزام بازی تھی دعوت اسلامی کے اوپر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ایک صاف اور شفاف تحریک ہے جو صحیح معنوں میں دین اسلام کا کام کر رہی ہے۔ میں دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جو شر پسند عناصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کے نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔